السلام ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے بلدیاتی سسٹم کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، یوسف 19 پھلگراں ہے یہ، لیکن اسلام آباد کے الیکشن بلدیاتی، اگر میں پچھلی دفعہ کی بات کروں تو لاسٹ ٹائم ان الیکشنوں کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اب بھی الیکشن اناؤنس ہوئے تھے، لیکن گورنمنٹ نے ایک اور رفڑ ڈال دیا کہ وہ مختلف حلقہ بندیاں کرنا چاہتی تھی، کچھ سسٹم میں تبدیلی کرنا چاہتی تھی۔ تو بلدیات کا ہونا خاص طور پہ جو ہماری عوام ہے ان کے لیے کتنا ضروری ہے، اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں سید مراد حسین بخاری صاحب، یہاں چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ خاص طور پہ آپ کی یو سی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں کیا آپ ایسے مسائل سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے، بلدیاتی سسٹم آتا ہے تو آپ کی ترجیحات ہوں گی؟ دیکھیں، جب پچھلا ہمارا 3-3.5 سال کا جو دور رہا ہے، حکومت رہی ہے، اس وقت بدقسمتی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کے رہائشی ہیں، لیکن اسلام آباد کے فیڈرل کیپٹل میں ہونے کے باوجود جو بنیادی ضروریات ہیں وہ یہاں پہ ابھی تک، یہاں کی گلیاں اگر آپ دیکھیں، جو مین روڈ ہے، سڑک پہ جاتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، کالج میں جاتے ہیں، اور ابھی جو سیزن چل رہا ہے بارشوں کا تو کیچڑ ہے، راستے خراب ہیں، بچے اپنے اسکول میں نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت ہم نے میں نے علی نواز عوان تھے اس وقت تحریک انصاف کے، ان کے دامن سے ہم نے علاقے میں بے شمار کام کروائے، ہم نے اسٹریٹس بنائی، ہم نے مین سڑک ہے وہ بنائی، ہم نے بجلی کے کافی سارے ایسے ایریے تھے جو پچھلے 35-40 سالوں سے وہاں پہ بجلی نہیں لگی ہوئی تھی، ہم نے وہ لگائی، ہم سوئی گیس اس علاقے میں لے کے آئے، اور بھی بے شمار ہمارے کام ہے۔ بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے ہمارا، وہ یہاں پہ ایک ڈسپینسری بنی ہوئی تھی پرانے زمانے میں، لیکن اس کو ہم نے اپ گریڈ کرایا، وہاں پہ ہم نے اس کا سٹاف کمپلیٹ کروایا، ہم نے اپنے اسکولوں کے جو پروجیکٹس تھے ان میں جو سٹاف کی کمی تھی وہ کمپلیٹ کرائی، اور اب جو سمجھتے ہیں کہ جو رہتے ہیں ہمارے کام، اس میں سب سے مین جو بنیادی ضرورت ہے، ہمارا ایک علاقہ ہے 76 کرلوڑ کا، یہ آگے مری کی سائڈ میں جائیں، وہاں کے علاقے میں سب سے مین جو بنیادی وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے، پانی پینے کا صاف نہیں ہے، کیونکہ وہ پہاڑی کے اوپر ہے سارا ایریا۔ اس وقت ہم نے وہاں پہ 2 سے 3 بور کیے تھے، لیکن لاسٹ میں ہماری حکومت چلے گی، اب ہمارے اگر اللہ پاک رحمے اور علاقے یوسی 19 کے پھلگراں کے لوگوں نے مجھے موقع دیا، مجھے سپورٹ کیا، مجھے انہوں نے چیئرمین منتخب کروایا، تو میں انشاءاللہ چیئرمین بننے کے بعد جو میری پرائرٹی ہوگی وہ 76 کرلوڑ کے علاقے میں پانی کا، صاف پینے کا پانی کا وہ بندوبست کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا مین، اس کے علاوہ مجھے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری بیسک ہیلتھ یونٹ ہم نے بنائی ہے، اس کو مزید اپ گریڈ کریں گے، اس کا سٹاف ہمارے دور میں کمپلیٹ کیا، ابھی ان کٹ پتلی چوروں کی حکومت آئی ہے، ابھی پھر وہاں پہ سٹاف کمپلیٹ نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور ہمارے اس ایریا میں کوئی گرلز کا ہائی اسکول نہیں ہے، سارے مڈل ہے اور پرائمری ہیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے لیے یہاں پہ بچیوں کے لیے ہائی اسکول بنائیں اور ایک ڈگری کالج بنوائیں، کیونکہ پھلگراں پہلے ایک یوسی ہوا کرتی تھی، ابھی 3 بنی ہے، ان تینوں میں مشترکہ طور پہ بھی ہم کو بڑا ڈگری کالج انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ ہم بھی جیتیں گے، اور ہمارا لیڈر عمران خان بھی رہا ہوں گے، ہماری حکومت آئے گی تو ہم نے یہ سب سے مین جو دیکھیں نا، آپ کا وہ کہتے ہیں کہ سب سے مین جو بنیادی ضرورتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن تعلیم ایک سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی، ایک بچی جب پڑھی ہوگی تو آنے والی نسلیں جو ہے نا، اس میں ان کو زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ، وہ اپنے بچوں کو اچھی ایک تربیت کرے گی، پرورش کرے گی، تو اس کے لیے سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہماری، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس میں ایجوکیشن کا سسٹم اس کو اپ گریڈ کریں، اور اس میں بچیوں کے لیے بھی ہائی اسکول لے کے آئیں اور ڈگری کالج بھی لے کے آئیں، اور انشاءاللہ اللہ پہ پورا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہماری حکومت آئے گی اور ہم یہ لے کے آئیں گے۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے اپنے ووٹرز کو، کیا کہیں گے؟ میں ووٹرز کو یہی کہوں گا کہ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمام میرے اہلیان پھلگراں یوسی 19 کے میرے بھائی، دوست، بزرگ، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، دیکھیں یہ آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ ووٹ عمران خان قیدی نمبر 804 کا ووٹ ہے، یہ ووٹ اس شخص کا ووٹ ہے جس نے پوری امت کو گٹھا کیا اور امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا کہ ہم آپ کی غلامی نہیں چاہتے، تو پلیز اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں ووٹ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں پچھلے 15 سال سے تحریک انصاف میں ہوں، اور میری قربانیاں اور میری جو کاوشیں تھی اس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور علاقے کی فلاحی اور ترقیاتی کاموں کے لیے، اور انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آئے گی، اور یہ میرا ڈیرا ہے، ہر ٹائم اپنی عوام کے لیے، بزرگوں، بہنوں، دوستوں، سب کے لیے کھلا ہے۔ صرف ریکویسٹ کروں گا، اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے تحریک انصاف کو ووٹ دیں، یوسی 19 سے میں اور میرا پورا جو ہے نا ہمارا پینل ہمیں کامیاب کروائیں، انشاءاللہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم آپ کی دہلیز کے اوپر آپ کی بنیادی ضروریات کو انشاءاللہ مہیا کریں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے سید مراد شاہ صاحب کی بات سنی، مجھے بڑا اچھا ایک بات لگی، جیسے ہم خان صاحب کا ویژن تھا
کہ ایک جیسا ملک میں تعلیمی نظام لایا جائے، اور انہوں نے بھی ایجوکیشن پہ بڑا زور دیا، تعلیم پہ زور دیا، اور کسی بھی معاشرے کے لیے اس کے ایجوکیشن سسٹم کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ موسٹلی پیپل ڈونٹ نو دس کہ واٹس دا میننگ آف ایجوکیشن، لیکن شاہ صاحب ایک ینگ بندے ہیں، ان کو ایجوکیشن تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہے، ان کے خیالات آپ نے سنے۔ آئیے میں آپ کو ان کے پینل کے باقی لوگوں سے ملاتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کسان کونسلر راجہ ارون صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، کیا کہیں گے راجہ صاحب آپ؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جناب جاز بھائی کہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا کسان والے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ تھوڑا سا مسئلے میں ہیں کہ ان کے پاس جو کھاد بیج ٹریکٹر کے پیسے نہیں ہیں، وہ زمینوں میں ہل چلائیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں انہوں نے پنجاب میں جو کسانوں کے ساتھ انصاف کیا، وہ باہر سے منگوا لیا گندم انہوں نے، تو جب یہ کسانوں کے ساتھ انہوں نے جو ریٹ لگائے ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے گورنمنٹ کو، کیا کریں گے؟ گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ ان کو ریلیف دیں، بیج میں ریلیف دیں، کھادوں میں ریلیف دیں، پٹرول سستا کریں، جو کسان جو ہے اپنا خوشحال ہو۔ خوشحال ہو۔ ناظرین، راج صاحب کی بات سنی، راج صاحب کا یہی کہنا ہے کہ کسان جو ہوتا ہے وہ بھی کسی ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسان خوشحال ہے تو ملک خوشحال ہے۔